آئلہ اور اون کی بہت بری لڑائی ہو جاتی ہے کہ آئلہ اون کو کمرے سے ہی نکال دیتی ہے۔ اون بیچارہ ٹی وی لاؤنج میں سو جاتا ہے کہ اتنے میں ہی وہاں پر شوکت آ جاتا ہے۔ شوکت اپنے داماد کو اس طرح ٹی وی لاؤنج میں سوتا دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ بیٹا اون، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ نا۔ جس پر اون کہتا ہے کہ کون سا کمرہ ہے میرا؟ مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں پتا۔ جس پر شوکت کہتا ہے کہ کیا مطلب اس بات کا بیٹا؟ تو اون کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے اپنے کمرے سے ہی نکال دیا ہے۔ آئلہ کہتی ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اس کے کمرے میں بھی پاس آؤں۔ جس پر شوکت کو تو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ آئلہ کی ہٹ دھرمیاں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ آئلہ کو کوئی لحاظ ہی نہیں رہا بڑے چھوٹے کا۔ جبکہ دوسری طرف پیچھے کھڑی زویا ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ زویا فوراً سے پہلے چلی جاتی ہے شمسہ بیگم کے پاس کہ باہر اون کی اور ابا کی بات چیت ہو رہی ہے، میں سن کر آئی ہوں۔ آئلہ نے اون بھائی کو کمرے سے باہر نکال دیا ہے۔ جس پر شمسہ کہتی ہے کہ اون تو میری بیٹی کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ جس پر زویا، جو کہ ایک انتہائی عقل مند بہن دکھائی گئی ہے، اپنی ماں کو بھی سمجھاتی ہے کہ امی یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں جو آپ اور آئلہ آپی کرتے ہیں۔ اون بہت اچھا لڑکا ہے، ایٹ لیسٹ وہ اس احتشام جیسا تو نہیں ہے نا۔ اب جائیں جا کر دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ جس پر شمسہ باہر آ ہی جاتی ہے آخرکار، لیکن دیر ہو گئی ہوتی ہے کیونکہ شوکت پہلے ہی اون کے ساتھ آئلہ کے کمرے میں پہنچ گیا ہوا ہے۔ آئلہ کو کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو آئلہ؟ جس پر آئلہ کہتی ہے کہ ابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ شوکت کہتا ہے کہ آئلہ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اور آج پھر سمجھا رہا ہوں، تم کیا چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ جس پر وہ کہتی ہے میں یہ کیوں چاہوں گی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو پھر شوکت ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کے آگے کہتا ہے کہ تم اگر مجھ سے پیار کرتی ہو تو تمہیں اس پیار کا واسطہ ہے، اون کی قدر کر لو، تمہارا وہ شوہر ہے، تمہیں کتنا سخت گناہ ہوتا ہے یہ جو تم کر رہی ہو۔ جس پر آئلہ بہرحال مان تو جاتی ہے لیکن دوبارہ سے اس کو غصہ سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اون کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے ایسے مت دیکھو۔ جس پر پاس کھڑا شوکت بھی کہہ دیتا ہے کہ بیٹا اس کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، اس بیچارے کو تو کچھ پتا بھی نہیں ہے، وہ تو سو رہا تھا۔ کہ اتنی ہی دیر میں شمسہ بیگم بھی آ جاتی ہے۔ بہرحال اب اون اور شوکت چلے جاتے ہیں تو شمسہ اب اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے، کہتی ہے کہ آئلہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں تم غلط کر رہی ہو، کیونکہ اون بہت ہی اچھا لڑکا ہے، پہلے تو مجھے بھی زہر لگتا تھا لیکن اب اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین فیصلہ اون ہی ہے۔ جس پر آئلہ کہتی ہے کہ امی میں کس طرح سے اس پر بھروسہ کر لوں، میں نے احتشام پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے ہی تو ہے سب کچھ۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ بیٹا سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہاں میں جانتی ہوں کہ احتشام نے جو کیا غلط کیا، لیکن اون احتشام سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ چلو جاؤ شاباش، اون سے معافی مانگو اور اون کو کہو کہ آئندہ کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جس پر آئلہ دوبارہ اکڑنے لگ جاتی ہے کہ میں معافی مانگوں گی؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں تم ہی مانگو گی، جاؤ۔ اب آئلہ چلی جاتی ہے اون کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ اون بیچارہ باہر بیٹھا بہت ہی زیادہ اداس بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے میں ہی آئلہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ جس پر اون کہتا ہے کہ کیا کہا تم نے، دوبارہ کہو۔ تو آئلہ کہتی ہے کیوں تم بہرے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں تم سے اپولوجائز کر رہی ہوں، میری ہی غلطی ہے، مجھے تمہیں کمرے سے باہر نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا، اب آ جا چپ کر کے کمرے کے اندر۔ یعنی کہ یہاں پر آئلہ کو اب تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ ہی گیا ہے کہ اون اچھا لڑکا ہے اور احتشام ایک ذلیل قسم کا لڑکا تھا جو کہ اس کی زندگی سے جا چکا ہے۔ لیکن آئلہ اور اون جب ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کھڑی رملا ان کی ساری باتیں سن کر وہ تو بالکل ہی خون کے آنسو رونے لگ جاتی ہے کہ اس کا تو سارے پلان ہی چوپٹ ہو گئے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ضبط ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی پریڈکشن اور میں نے آپ کے لیے ریویو بھی پیش کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے۔